بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ڈرامہ ذیلی لسان فراق خاموش کی اگلی قسط میں دکھایا گیا کہ نوال اور کبیر کو ساتھ دیکھنے کے بعد جو رویہ اور الفاظ حمزہ نوال اور کبیر کے لیے استعمال کرتا ہے، ان الفاظ کا نوال کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ نوال کہتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو جان لے کہ ہمارا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے رشتے کو بچانے کے لیے صفائیاں دینی پڑ رہی ہوں نا، تو ایسے رشتے اور محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمزہ کی سوچ اتنی گندی ہوگی اور وہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے۔ ادھر حمزہ اور نوال کی بے وفائی کے رونے رو رہا ہے کہ ساری زندگی میں جس لڑکی سے محبت کی وہ اتنے چھوٹے قد کی نکلے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر قد نوال کا نہیں بلکہ حمزہ کا چھوٹا ہے، اور سوچ بھی حمزہ کی بہت گری ہوئی ہے۔ اس نے نوال اور کبیر کو ساتھ دے کر خود ہی 2 منٹ میں ساری کہانی فٹ کر لی۔ اگر نوال کبیر کا کوئی گہرا تعلق ہے جو اتنی رات گئے وہ کبیر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے، دوسری طرف فلک جس کا مین مقصد نوال اور حمزہ کا رشتہ توڑوانا ہے، وہ بھی اپنے ارادے میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف تو حمزہ سے کہتی ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا نوال سے شادی نہ کرنے کا، بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ آپ نوال ایک دوسرے کے لیے ہے ہی نہیں، اور حمزہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہو نا، اس کے ٹوٹنے پر افسردہ نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ آپ تو خوش ہونا کہ آپ کو پہلے ہی نوال آپی کی ساری حقیقت پتہ چل گئی۔ اگر اب وہ بعد میں آپ کے ساتھ ایسا کرتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ دیکھیں کیسے وہ آپ کے دشمن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے کام کرتے کرتے اس نے اپنی رشتہ داری اتنی بڑھا لی ہے کہ وہ اب ان کے دفتر سے گھر تک جا پہنچی۔ تو اگر جب آپ کو اس کا آپی کا دوسرا روپ بعد میں دیکھنے کے لیے ملتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ حمزہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ نوال فلک تو بہت سمجھدار ہے، جب مجھے ایسے سمجھا رہی ہے، مگر حمزہ کو ابھی فلک کی سمجھداری کا پتہ نہیں کہ وہ اس کا مین مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ دوسری طرف نوال کو بھی بھڑکاتی ہے کہ آپی اب حمزہ کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپی کیسے گزارا کریں گی آپ ساری زندگی حمزہ کے ساتھ، جو آپی قدر نہیں کرتا۔ دیکھیے آپی، محبت کے بغیر تو انسان زندگی بسر کر سکتا ہے، مگر عزت کے بغیر نہیں۔ اور ہاں، جہاں عزت نہ ہو وہاں جگہ چھوڑ دینی چاہیے، نہ کہ ساری زندگی وہاں ذلیل ہونے کی عزت ہوتے رہیں۔ وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حمزہ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ میں اب نوال سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ نوال نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب حمزہ کی ماں نوال سے بات کرتی ہے تو نوال کہتی ہے کہ مجھے اس بات کی بہت بہت دکھ ہے کہ حمزہ کی یہ سوچ ہے، میں کیسے اسے دھوکہ دے سکتی ہوں۔ بہرحال جو بھی ہوا، فائدہ تو فلک نے اٹھا لیا۔ وہ بہت خوش ہے کہ پہلا مرحلہ میرا سر ہوا اور مجھے پوری کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اب باری حمزہ کو اپنا بنانے کی ہے، دیکھتی ہوں کہ کون روکتا ہے حمزہ کو میرا ہونے سے۔ حمزہ کو فلک کا ہونے سے تو کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ فلک اور حمزہ کی اصل بربادی اب شروع ہوگی۔ حمزہ اور فلک کی سوچ بھی ایک جیسی ہے، بالکل گری ہوئی نیچ سوچ ہے ان دونوں کی۔ اور اب جب حمزہ کو پتہ چلے گا، شادی کے بعد پتہ چلے گا کہ فلک کیسی لڑکی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اور وہ کس طرح سے اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا، کیونکہ وہ اس جگہ پر خود آنا چاہتی تھی، اس لیے اس دونوں کے درمیان میں اس نے غلط فہمیاں پیدا کی۔ تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب تک نوال اور کبیر دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں آ چکے ہوں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے۔ تب حمزہ کے ہاتھ سوائے ذلت اور پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فلک جیسی لڑکی کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔